میری سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں جب فیصلے محفوظ ہوتے ہیں تو ججز جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. وہاں بھی بار بار یہ سننے کو ملتا ہے جی فلاں کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، وہ حاضر سروس ہے، وہ حاضر سروس ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی حاضر سروس کیا ہوتا ہے. حاضر سروس ہوتا ہے کہ آپ حاضر رہ کے سروس دے رہے ہیں. تو اگر آپ نے ہم پہ احسان کرنا ہے کہ آپ حاضر سروس ہیں تو آپ دفع ہو جائیں گھر، آپ گھر دفع ہو جائیں اور آپ کی جگہ کوئی اور سروس دے لے گا. آپ نے اگر اپنی سروس دے کے ہم پہ احسان کرنا ہے تو ہمیں تو ایسا کوئی ملازم نہیں چاہیے جو حاضر سروس ہو کے ہم پہ احسان کرے. تو حاضر سروس ہونے کا جو مطلب ہے وہ آپ اپنی ڈیوٹی کریں، آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، اپنی تنخواہوں سے زیادہ آپ لوگوں نے امارات لی ہوئی ہیں. تو حاضر سروس کے بعد کا کوئی جملہ بچتا نہیں ہے. آپ ڈیوٹی پہ ہیں تو آپ ڈیوٹی پہ اپنے نخرے ہمیں نہ دکھائیں. اگر آپ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے نہیں انجام دے سکتے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے لوگ ہیں، تو وہ گھر دفع ہو جائیں، حاضر سروس کے لیے کوئی اور آ جائے. کہ چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ ججز محترم ہیں، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے. خان صاحب کی لیکن اس پر پیمرا نے نوٹس جاری کیا ہے کہ کوئی بھی چیز خان صاحب کی نہیں دکھائی جائے گی. نہیں، یہ تو ایک وہی بات ہے، اپنا مذاق بنوانے والی بات ہے. جب آپ نے کہا جی ہمیں شوق نہیں تھا، آپ کو شوق تھا کہ لائیو اسٹریمنگ ہو، تو جب ہوئی ہے تو پھر اب آپ یہ سارے کیسز کی کریں نا. جب آپ کو اتنا شوق تھا ٹی وی پہ آنے کا اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تنقید بھی ہم سن لیتے ہیں، ہمارے کچھ محترم ججز ہیں جو کہتے ہیں جی ہم سنیں گے، ہینڈل کریں گے، تو پھر اب آپ آنے دیں لائیو اسٹریمنگ، آپ آنے دیں عمران خان. اور ان کی دہشت کا تو یہ حال ہے کہ ملک کے سارے باقی مسائل چھوڑ کے انہوں نے سب سے پہلے یہ پتہ کیا ہے کہ خان صاحب کی نیلے شرٹ والی تصویر کس نے لی تھی. تو اگر ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی شرٹ بن جائے تو عمران خان کا بذات خود اسکرین پہ آ جانا مجھے لگتا ہے کہ واقعی ان کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. اور خان صاحب نے اپنی وہ بات پوری کی کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ زیادہ خطرناک ہو گئے. میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے انہیں واپس لائے، لیکن نہ دکھائیں. یہ عوام تو انتظار میں ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں. لیکن سائفر کیس کی سماعت کی ڈیٹیلز تو ہے میرا خیال ہے بیرسٹر سلمان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ابھی بھی ان کی بحث چل رہی ہے. آج 2 کیسز تھے ہمارے امپورٹنٹ، ایک عدت نکاح کیس تھا اور ایک سائفر ہے. دونوں کیسز کو جان بوجھ کے کہتے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس کھیلے جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دونوں کیسز بوگس ہیں. دونوں میں کوئی ان کے پاس اب تک پروسیکیوٹر کوئی ثبوت ایسا نہیں دے سکے. کبھی پروسیکیوٹر صاحب نہیں آتے، کبھی ان کے وکیل نہیں آتے، کبھی جج صاحب نہیں آتے. تو یہ ایک طریقہ کار اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ ان کو ہر 40 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن کر کے آگے کیا جا رہا ہے. ہر اگلے مہینے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیس میں جب کچھ نہیں ہے تو ان کو ریلیف دینا ہی دینا ہے. یا تو آپ پروف کریں نا، جیسے آپ نے عورتیں رکھی، ہمارے آدمی رکھے، آپ نے اتنے عرصے میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا. آپ نے اتنا عرصہ صرف یہ لگایا جی ثبوت آ رہے ہیں، دلائل آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ مطلب بیرون ملک سے منگوا رہے ہیں آپ لوگ. عجیب ایک مذاق بنا ہوا ہے. تو یہ اپنا مذاق خود بنانے والی بات ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم تو موجود ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جی، یہ لیں، ہم کیس کے لیے بھی موجود ہیں، ہمارے وکلاء بھی موجود ہیں. اب انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے. دیکھتے ہیں یہ کتنا آگے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. عدت نکاح کیس کا آج فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، اس کا بھی فیصلہ محفوظ. ایک میری سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں جب فیصلے محفوظ ہوتے ہیں تو ججز جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. تو آج اب اللہ خیر کرے ججز نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے، اب اللہ کرے ججز محفوظ رہیں. آپ جب قید میں تھی تو آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو، ذرا واقعہ سنا دیا. نہیں، وہ میں کئی بار بیان کر چکی ہوں. اب پتہ ہے بار بار اپنی اگر بات کریں نا ہمارے ساتھ یہ ہو تو اچھا تاثر نہیں جاتا کہ ہم بار بار ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ملک کے لیے، خان صاحب کے نظریے کے لیے، خان صاحب کے لیے، بشریٰ عمران خان کے لیے. اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں بار بار یہ بتاؤں کہ 10 مہینے میرے ساتھ کیا ہوا. سب کو پتہ ہے، ہم سب خواتین 74 وومنس جو تھیں وہ آ گئی تھیں جیل، جن میں سے ابھی بھی بی بی صاحبہ کے علاوہ، بشریٰ عمران خان کے علاوہ 3 خواتین ہماری ابھی بھی جیل میں موجود ہیں، اور باقی سب رہا ہوئے ہیں. ہم لوگ 71 عورتیں جو ہیں وہ رہا ہوئی ہیں. تو یہ اب ہر ایک کی اپنی ایک داستان ہے، ہر ایک کی اپنی تکلیف ہے، ہر ایک کے اہل و عیال کی اپنی ایک تکلیف ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک انسان بار بار اپنی تکلیف کا ذکر کرے تو اچھا نہیں لگتا. ہماری ایک خاتون ایسی ہیں جن کے خاوند کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دوران، اور وہ بالکل مطلب وہ آن بیڈ تھے جب وہ لاسٹ وہ ان کی تھی، وہ جانا چاہتی تھی. ان کے بچے وہاں سپرنٹینڈنٹ وغیرہ کے پاؤں پڑ گئے، وہ نہیں جا سکیں. جب ان کے خاوند حیات نہیں رہے تو وہ ہاسپٹل پہنچی تھی. وہ تکلیف بڑی ہے. ہمارا ایک بچہ جس کی بہنوں کو مارا پیٹا گیا اسے پکڑنے کے لیے، وہ ایک تکلیف بہت بڑی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں صرف اگر پھر سے اپنا ذکر کیا جائے تو غیر مناسب بات ہے. یہ بتا